راستے کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے بل چل کے جا رہے ہیں. عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا اور حضور کو کندھوں پہ بٹھا کر آپ غار کے پاس لے جاتے ہیں. بڑی آہستگی کے ساتھ حضور کو اتارتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہیں ٹھہریے، میں پہلے غار میں جاؤں گا، غار میں جا کر جائزہ لوں گا، کوئی موذی جانور نہ ہو جو آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے غار میں داخل ہوتے ہیں اور غار میں صفائی کرتے ہیں، ستھرائی کرتے ہیں. جب غار کی صفائی کر لی پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں آرام کرتے ہیں اور ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے. خطرہ تھا کہ کوئی موذی جانور یہاں سے نکل کر میرے محبوب کو کاٹ نہ لے اور میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ ہو. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر اپنے پاؤں کی ایڑی اس سوراخ پہ رکھ دیتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں. علامہ آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں جب حضور کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا اور آپ نے ایڑی اس وجہ سے اس سوراخ کے منہ پہ رکھ دی کہ اس میں سے کوئی موذی جانور نہ نکل آئے اور حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے، حضور کو کاٹ نہ لے. گویا حضور کی جان پر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی جان کو قربان کر دیا. محبوب کے آرام پر اپنا سکون قربان کر دیا، محبوب کی زندگی پر اپنی زندگی کو قربان کرنے لگے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں ادھر سے پاؤں رکھتے ہیں اور نیچے سے کئی مختلف موذی جانوروں نے سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کو کاٹنا شروع کر دیا. اب موذی جانور کے کاٹنے کی تکلیف کوئی معمولی تو نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں کہ ادھر وہ سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں کو کاٹتے رہے مگر آپ کے عشق اور آپ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو ٹانگ کو حرکت تک نہ دی کہ میں حرکت دوں اور حضور کے آرام میں خلل آ جائے. وہ مسلسل کاٹتے رہے اور سیدنا ابو بکر صدیق درد سے یہ حال ہو گیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے مگر اس عالم میں بھی حضور کو جگانے کی کوشش نہیں کی.